السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1924 ہے اور آج سورۃ الجاثیہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14 اور 15، 14 and 15۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، یغفروا کہ وہ درگزر کریں، للذین ان لوگوں سے جو لا یرجونا امید نہیں رکھتے، ایام اللہ اللہ کے ایام کی، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، قومن کچھ لوگوں کو، بیما ساتھ اس کے جو قانون وہ تھے، یکسبون کماتے، من جس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلی نفسی تو اسی کے لیے ہے، ومن اور جس نے اساء برا کیا، فعلیہا تو اسی پر ہے، ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی ہی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس واپس لوٹایا جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں۔ دوسری بات، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تیسری بات، جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے۔ چوتھی بات، جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ پانچویں بات، تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹایا جائے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید اور قدرت پر دلائل پیش کرنے کے بعد مومنوں کو اچھے اخلاق کا حکم دے رہے ہیں۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نہ ہی قیامت کے واقع ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ کچھ نامناسب رویہ اختیار کریں اور انہیں ایذائیں دیں اور تکلیف پہنچائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں اور ان سے بدلہ لینے پر اڑے نہ رہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایمان والوں کو جو تکلیفیں اور اذیتیں دی ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان سے لے گا، اور ایمان والوں کو ان کے صبر اور تحمل پر بہتر جزا عطا کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین ایذا پہنچاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درگزر فرماتے تھے، تو پھر وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے اور آپ کی تکذیب کیا کرتے۔ ان کی اس حالت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے مکمل طور پر قتال کرنے کا حکم دیا، تو اس طرح یہ آیت یعنی ان لوگوں سے درگزر کرنے کا حکم اس قتال کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، سورہ انفال کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ لہذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ہے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں۔ اس سے منسوخ ہے وہ، یعنی اب اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچائے تو انہیں اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کا دفاع کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی طرح سے کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غزوہ بنی مستلق کے وقت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس پر نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہ سب لوگ ایک کنویں کے پاس اترے جس کا نام مریسیع تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے اپنے غلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا، مگر اس نے آنے میں دیر لگائی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آنے میں کیوں دیر لگائی؟ اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں کنویں کے پاس ہی بیٹھے تھے اور کسی کو وہاں آنے ہی نہیں دیتے جب تک کہ نبی رحمت حضرت حضرت بکر صدیق اور ان کے غلاموں کے مشکزیں بھر نہ دیے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ کہا گیا۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے ایک محاورہ فرمایا کہ سمن کلبک یاکلک، اپنے کتے کو موٹا کر تاکہ وہ تجھے کھا جائے۔ یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے نقصان اٹھائے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اٹھا کر ان کی طرف نکل رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا معاملہ واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی اچھائی کرے گا اس کی اچھائی کا فائدہ اسی کو کرنے والے کو ہوگا کہ اسے اس پر نعمتیں ملیں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کی برائی کا وبال اسی برائی کرنے والے پر ہوگا اور اس میں اسی کا نقصان ہوگا کہ اسے اس برائی کی سزا ملے گی۔ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے، اچھائی یا برائی۔ آخرکار ہم سب کو مر کر اسی اللہ کے پاس لوٹنا ہے، وہ اس وقت ہمیں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔